معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دہر اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ عمر بن حمزہ کی آمد۔ تمام یاروں نے کہا کہ اے امیر، یہ کیا کہتا ہے اور کیا خیال تجھے آیا ہے؟ امیر نے فرمایا، قسم ہے اپنے پروردگار کی، اگر صبح کو مہر نگار یہاں رہی تو جان سے ماروں گا۔ عمرو نے یہ خبر مہر نگار کو پہنچائی۔ تب مہر نگار اپنے کہنے پر پریشان ہوئی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مہر نگار عمرو سے بولی کہ تم یا مقبل حلبی میرے ہمراہ چلو۔ عمرو نے کہا کہ ابھی تو مقبل کو لے کر جائے، پھر میں حاضر ہوں گا۔ غرض مقبل حلبی نے آ کر امیر سے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو مہر نگار کے ہمراہ جاؤں۔ تب امیر نے فرمایا، جاؤ۔ مقبل قدم بوس ہو کر اپنے یاروں سمیت مہر نگار کے ہمراہ روانہ ہوا، اور مہر نگار بما اپنے غلاموں اور کنیزوں کے وہاں سے روانہ ہوئی، اور اولاد بن مرزبان سے کہلا بھیجا کہ تو ایک کوس دور ہم سے اتر۔ وہ بولا کہ حمزہ نے کہا ہے کہ مہر نگار سے کبھی جدا نہ رہو، مگر یہ جو جاں بخشی ہے سو وہی غنیمت ہے۔ میں 2 کوس پر جا اتروں گا، اور بدستور دور اترا۔ جب اپنے شہر کے اندر پہنچا تو پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو مہر نگار کے استقبال کے لیے بھیجا، تو مقبل نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ اولاد بن مرزبان بوڑھا ہے اور مہر نگار اس پر راضی نہیں ہے، اور تو جوان ہے، البتہ تجھ کو قبول کرے گی۔ تو جا اور اولاد بن مرزبان کو مار ڈال تو مہر نگار تیرے نکاح میں آئے گی۔ تب وہ موذی بن گیا اور اپنے بھائی کا سر کاٹ کر مہر نگار کے دربار میں روانہ ہوا۔ تب مقبل نے اولاد کے چھوٹے بھائی کو بھی خنجر سے مار ڈالا، اور تمام شہر اپنے قبضے میں کر لیا، اور فراغت سے رہنے لگے۔ اور امیر کے غصے ہونے کی خبر سب ملکوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ زپین نے سن کر 2 لاکھ سوار ہمراہ لیے، اور فرصت غنیمت جان کر مہر نگار کو ہاتھ میں لانے کے ارادے سے پہنچا۔ مقبل نے قلعے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر کے، خندقیں پانی سے بھر کر، بہادروں کو جنگ کے واسطے فصیلوں پر چڑھا کر لڑائی شروع کی۔ ان دنوں امیر کا غصہ بھی کم ہوا، مگر غیرت کے مارے بول نہ سکتے تھے، اور ادھر مہر نگار دل فگار فراق حمزہ سے اشک بار مغموم رہتی تھی، اور ادھر حمزہ بھی روز و شب بے چین و مغموم رہتے۔ ایک روز عمرو بولے، اے حمزہ، اتنے روز میں تمہاری خدمت میں رہ کر اب معلوم ہوا کہ تم بے وفا ہو، تم سے دور اور الگ رہنا بہتر ہے۔ امیر نے فرمایا کہ تو میرا غلام نہیں ہے؟ کہا، نہیں۔ تسلیم کی اور اولاد بن مرزبان کے شہر کی راہ لی، اور دیکھا کہ زپین قلعہ سے ٹکرایا ہے۔ تب کیفیت معلوم کر کے وہاں سے واپس گیا، اور وہاں امیر حمزہ اپنے یاروں سے فرماتے تھے کہ تم میرے پاس کیوں بیٹھے ہو، جاؤ شکار کھیلو۔ تب یاران امیر حمزہ بما عمر بن حمزہ اپنے یاروں کو فرماتے اور شکار کھیلتے تھے۔ عمر بن حمزہ نے دیکھا اور عمرو کو بلایا اور کہا کہ جلد چلو، تم سے مجھے کچھ کام ہے۔ تب عمرو آئے اور امیر زادہ پس پشت روانہ ہوئے اور زپین کے لشکر میں پہنچے۔ تب عمرو نے امیر زادے سے کہا، فرزند حمزہ، بول کر تلوار مارنا شروع کر دو۔ تب امیر زادہ بدستور تلوار مارتا تھا، اور یہاں تک تلواریں ماری کہ زپین کے نشان برادر کے کٹ گئے، اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ کمر تک پہنچ گئی۔ پھر قصد زپین کا کیا، وہ ملعون بے ہمت نامرد بے دین بھاگ گیا، لیکن 1000 خرابیوں سے بچا۔ تب اس کا لشکر بھاگا تو کوہستان میں جا کر بہمن کی پناہ لی، اور حمزہ اور نوشیروان کا مفصل حال بیان کیا۔ اور عمرو مہر نگار بما مقبل و عمرو بن حمزہ لشکر لے کر وہاں سے نکلے، اور امیر کے لشکر سے 4 کوس پر اترے، اور آپ امیر کے خیمے میں مخموم ہو کر بیٹھے۔ عمر مادی کرب نے یہ خبر حمزہ کو دی، اور عمرو دربار کے نزدیک غمگین بیٹھا ہے۔ حمزہ نے کہا کہ اس چور کو لاؤ۔ عمرو مادی نے کہا کہ اے عمرو، امیر بلاتے ہیں۔ عمرو نہ آیا۔ تب امیر آپ آئے۔ تب عمرو بھاگنے لگا کہ آخر امیر سوار ہو کر عمرو کے پیچھے چلے۔ عمرو ہر بار حمزہ کو دیکھتا اور بھاگتا۔ تب امیر نے غصے ہو کر فرمایا کہ اے چور، کھڑا رہ، نہیں تو مارا جائے گا۔ یہ کہہ کر تیر کمان ہاتھ میں لیا۔ تب عمرو نے خیال کیا کہ اگر خدا نخواستہ مار بیٹھا تو بڑی قباحت ہوگی۔ تب عمرو دوڑ کر امیر کے قدموں میں گرا۔ امیر نے عمرو کو گلے لگا کر پوچھا کہ اتنے روز کہاں رہے؟ عمرو نے کہا کہ مہر نگار کے حضور عصمت معمور تھا۔ حمزہ نے کہا کہ مہر نگار کہاں ہے؟ عمرو بولا کہ آؤ بتاؤں۔ حمزہ جب مہر نگار کے قصر میں گئے تو مہر نگار امیر کے قدموں پر گر پڑی،
امیر نے دیوانوں کی طرح گلے لگایا، پھر خوشی سے اپنے لشکر میں آئے اور 40 روز تک وہاں رہے۔ سب ہیڈنگ: عمر بن حمزہ کی شادی۔ جب عیش و عشرت کی مدت تمام ہوئی تو یاروں سے مشورہ فرمایا کہ میں اب نوشیروان کے پاس جاتا ہوں اور اس کی رضامندی سے مہر نگار کو نکاح میں لاتا ہوں۔ پس 7 سعید میں مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر نوشیروان کو ہوئی تو استقبال کر کے 1000 تعظیم سے لے جا کر پہلوان جہانگیر کو کرسی پر بٹھایا اور بعد تناول اور شراب نوشی کے عمرو دست بدست کھڑا رہا۔ نوشیروان نے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے عمرو، تیرا کیا مطلب ہے؟ تب عمرو بولے کہ تمہاری رضا سے مہر نگار کا نکاح امیر سے کر دینا مناسب ہے۔ نوشیروان نے کہا میری رضامندی ہے کہ میں نے اپنی خوشی سے قبول کیا۔ تب دوستان امیر خوش ہوئے اور امیر نے شراب پیتے پیتے آہ بھر کر کہا کہ اے بختک، اب زپین کہاں ہے؟ بختک نے کہا سنتا ہوں کہ کوہستان کو گیا اور بہمن لہرا سب کی پناہ لی۔ تب امیر نے فرمایا کہ افسوس کہ وہ کافر 18 سال تک میرے حرم کو ستاتا رہا اور اب جان سلامت لے کر چلا گیا۔ بختک نے کہا اے امیر، اب تو اس کا ملک خالی ہے۔ امیر نے نشے کی حالت میں قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے پروردگار کی، جب تک کہ زن و فرزند ارجمند اس کے میرے ہاتھ نہ آئیں تب تک بیاہ کا نام زبان پر نہ لاؤں گا۔ عمرو نے کہا کہ امیر نے بے فضول قسم کھائی کہ کچھ بھی خیال نہ کیا۔ غرض امیر نے اسی وقت کوچ کیا اور ایک جنگل میں آئے۔ وہاں شکار بہت تھا۔ ایک روز شکار کے لیے مقام کیا۔ جب شکار کے لیے سوار ہوئے تو ناگہاں عمر بن حمزہ نے اس کا پیچھا کیا اور ہرن ٹھکانے پہنچا۔ عمر بن حمزہ بھی ہمراہ گئے اور دیکھا کہ نیچے ایک لشکر اترا ہے۔ اتنے میں عمر مادی کرب اور عمرو بن امیہ بھی وہاں پہنچے۔ امیر زادے نے یہ لشکر کو بتا کر فرمایا کہ ہم 3 شخص اس لشکر کو ملے ہیں۔ تب تینوں بہادروں نے لشکر کے نزدیک آ کر ایک نعرہ مارا اور پوچھا کہ کس کا لشکر ہے؟ وہ بولا کہ یہ لشکر زپین کے برادروں کا ہے۔ ایک کا نام نار ترک، دوسرے کا نام خار ترک اور یہ زپین کے عیال و اطفال کو لیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ہرسا دلاوران مثل شیر غنا اس گلا گوں سفندان پر پڑے اور نعرہ مار کر تلواریں مارنا شروع کیں۔ تب نار ترک نے میدان آراستہ کیا اور امیر زادہ بھی اس کے مقابل میں کھڑا رہا۔ تب نار ترک نے گرز اٹھایا، حمزہ نے سپر سے روکا۔ نار ترک نے گرز مارا تو امیر زادے نے اس کے ہاتھ پھیرتے وقت ہاتھ لمبا کر کے اس کا کمر بند پکڑ کر کاش زمین سے اٹھا کر سر سے بلند کر پھر آیا اور فرمایا کہ تو بول کہ خدا ایک ہے اور دین حضرت ابراہیم خلیل اللہ برحق ہے۔ اگر نہ کہے گا تو ایسا پٹکوں گا کہ تیرا جسم زمین سے پیوند ہو جائے گا۔ اس نے معافی مانگی اور امیر زادے نے آہستہ سے زمین پر اتارا۔ پھر خار ترک نے اپنا گھوڑا دوڑا کر امیر زادے پر حملہ کیا تو عمر بن حمزہ نے اس کا وار روکا اور اسے بھی بدستور سر سے بلند کر کے فرمایا کہ بول خدا ایک ہے۔ غرض یہ کہ اس نے بھی معافی مانگی۔ پھر امیر زادہ زپین کے لشکر میں آیا اور امیر زادہ کی نظر زپین کی ہمشیرہ گل چہرہ نامی پر پڑی اور عاشق ہوئے، اور مادی کرب زپین کی عورت پر عاشق ہوا اور باقی رہ گئی زپین کی والدہ۔ تب عمرو بن امیہ بولے کہ اے یارو، عجیب تمہارا انصاف ہے کہ جوانوں کو تم لوگوں نے قبول کیا اور بوڑھی میرے لیے چھوڑ دی جو 700 برس کی ہے۔ تب امیر زادے نے فرمایا کہ اے عمرو، بوڑھی کو میرے حوالے کر کہ یہ اپنی دختر کی خدمت کرے گی۔ تب عمرو نے اسے امیر زادہ کے حوالے کیا۔ تب پہلوان نے پما عورتوں اور اسباب کے حمزہ کے پاس آ کر حقیقت گزشتہ مفصل عرض کی۔ امیر نے زپین کی والدہ سے فرمایا کہ دیکھ، تیرے فرزند نے 18 سال تک میرے حرم کا پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبور کر کے اس کے حرم و فرزند کو میرے ہاتھ میں دیا۔ اب تیری رضامندی سے تو اپنی دختر کا نکاح میرے فرزند کے ساتھ کر دے، ایسا داماد تمام دنیا میں نہ ملے گا۔ یہ سن کر وہ رضامند ہوئی۔ امیر نے زپین کی عورت سے فرمایا کہ اے نیک بخت عمر مادی کرب، تیرے مرد سے جوان مردی میں 1000 حصہ زیادہ ہے، قبول کر۔ وہ بولی اے جہانگیر، مجھے آدمی سے منسوب کیجیے، یہ تو دیو ہے، ہرگز قبول نہ کروں گی۔ تب مہر نگار نے اسے بہت سمجھایا تو وہ راضی ہوئی اور مادی کرب کے ساتھ نکاح کیا۔ تب امیر زادہ نے عمرو کو فرمایا کہ جاؤ قاضی کو لے آؤ۔ عمرو نے باہر جا کر صورت قاضی بنا کر بڑے کروفر سے دستار اور جامعہ پہنے ہوئے
کہ جس کی آستین میں اونٹ کا بچہ آئے اور ایک عصا ہاتھ میں لے کر آئے تو تمام اہل مجلس متعجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے ایسا قاضی تو لشکر میں نہیں دیکھا۔ امیر نے فرمایا یہ قاضی مردان غیب سے ہے۔ تب موافق اوج بن ابراہیم عمر بن حمزہ مادی کرب کے نکاح خواں کو امیر نے 1000 دینار دیے۔ اتنے میں عمرو پھر اصلی حالت میں موجود ہوا۔ بعد ازاں تمام پہلوان جشن میں رہے۔ پھر امیر کوچ کر کے زپین کے قلعہ پر پہنچے تو زپین کی ماں نے امیر سے کہا کہ امیر قلعہ مضبوط ہے، آپ کو لینا مشکل۔ قلعہ دار کو خبر ہوئی تو دروازہ بند کر دے گا، پہلے میں جا کر قلعہ اپنے قبضے میں لاتی ہوں، تم 10 پہلوان مجھے دو۔ اس کے کہنے سے امیر نے عمر بن حمزہ اور عمرو بن لندورو وغیرہ 7 پہلوان دیے۔ وہ بوڑھی عورت جب شہر کے پاس آئی تو قلعہ دار نے سنا کہ غنیم کا لشکر آیا ہے تو فوراً دروازے بند کر کے خندقیں پانی سے بھر دیں۔ اتنے میں نارک ترک میدان میں آئے اور پکارے کہ ہم زپین کے برادر ہیں اور زپین کو لے جاتے ہیں، ہم امیر حمزہ سے بھاگ کر آئے ہیں، چلو دروازہ کھولو۔ تب قلعہ دار نے خار ترک کو دیکھتے ہی دروازہ کھولا اور اندر بلایا۔ تب پہلوانان عرب کو ساتھ لے کر بما خوش امن عمر بن حمزہ قلعہ میں جھٹ داخل ہوئے۔ اور قلعہ دار نے جب پہلوانان عرب کو دیکھا تو زپین کی ماں کو کہا کہ اے خاتون یہ کون ہیں؟ وہیں عمرو مادی کرب نے ایک گرز اس کے سر پر مارا کہ مغز اس کا باہر نکل آیا اور جہنم کی راہ لی، اور قلعہ عمر بن حمزہ کے تصرف میں آیا، اور قاصدوں نے یہ خبر امیر کو پہنچائی کہ آپ کے اقبال سے قلعہ ہاتھ میں آیا ہے۔ پھر حمزہ بما لشکر قلعے میں داخل ہوئے۔ زپین کی ماں نے کہا کہ شہر قبا زریں سے آراستہ کرو۔ اہلکار حکم بجا لائے اور امیر پر سے دینار نثار کیے اور نکارے خوشی کے بجائے، اور امیر نے شان و شوکت سے لباس شاہی پہنا اور جشن شاہی آراستہ کیا اور مہر نگار کو دلہن بنانا شروع کیا۔